جس میں اللہ تعالی نے بے حیائی اور منکر ان باتوں سے منع کیا اور سچے پیغمبر کا بھی فرمان ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان جنت میں لے جائے گا، حیا نہ رہے تو ایمان جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے لازم و ملزوم ہے۔ جب کسی شخص سے ان میں سے کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے، حیا کو اٹھا لیا جائے، تو ایک وقت آتا ہے ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، حیا نہ رہے انسان گندی گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ مسلمان زنا کے قریب تک نہ پھٹک۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اس حدیث کا مصداق بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، قدم زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سی بیٹیوں کو جانتا ہوں، بہت سی بہنوں کو جانتا ہوں، حوا کی بیٹیاں آ کر ہم سے شکایت کرتی ہیں کہ بیوی کی موجودگی میں خاوند غیر عورتوں سے گندی گفتگو کرتا ہے۔ جب وہ ان ہاتھوں سے میسج کرتا ہے بے حیائی سے بھرے ہوئے، زبان سے فحش گفتگو سنتا اور سناتا ہے، اس کے کان زنا کرتے ہیں، زبان سے گفتگو کرتا ہے تو زبان زنا کرتی ہے۔ رب نے تو فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس زنا کے قریب تک نہ بھٹکنا۔ پیغمبر نے تو کہا تھا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اے نوجوان، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں
اے منبر پر بیٹھنے والے اور مقتدیوں کو سنانے والے، دو فرشتے میرے کاندھوں پر سوار ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ ایک کتاب کو تیار کر رہے ہیں اور وہی لکھتے ہیں جو ہم لکھوا رہے ہیں۔ میری رات کی تاریکی کے اندر اس زنا کی گفتگو کو، میرے دن کے اجالے میں اس ہاتھ کے زنا کے کالموں کو، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن اقرا کتابت کہا جائے گا، اس کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پھر خود ہی فیصلہ کر لے۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ ایک ایک گناہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ اہل اسلام حیا کا پیکر بنیے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے توفیق طلب کیجیے۔ بے حیا انسان کچھ بھی کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او کما قال علیہ السلام، جب حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر، منبر پر بیٹھ کر قوم کو جھکتے سنا۔ جب حیا نہ رہے، انڈین گانوں کو منبر رسول پر بیٹھ کر سنا۔ جب حیا نہ رہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا۔ جب حیا نہ رہے، آپ معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں، کل ہی ہمارے اسلام آباد میں ایک بچی کو زنا کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر، علم حدیث کا مذاق اڑا، منبر رسول پر بیٹھ کر شریعت کا مذاق اڑا۔ سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، حیا الحیاء من الایمان۔ جب حیا نہ رہے پھر رب کو چھوڑ کر غیروں سے سوال کر۔ جب حیا نہ رہے، اپنے ہی جیسے ہی انسانوں سے جو فوت شدہ ہے ان کے سامنے اپنے زمینوں کو جھکا۔ اے مسلمان، تو کس کی امت کا فرد ہے؟ تیرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کسی کافر کی بیٹی بھی آئی، اپنی چادر اٹھا کر اس کے سر پر سجائی، صحابہ کی معیت میں اس کے گھر پہنچایا۔ اے مسلمان، امام شافعی کا قول پلے باندھ لیجئے گا، اپنے سامنے اپنے بیڈ روم میں لکھ لیجئے گا کہ آج جو بے حیائی کی چادر تان کر میں کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ جو قدم اٹھا رہا ہو، جو اسے سنا رہا ہو اور جو اس سے سن رہا ہو، یہ تمہاری بیٹی پیغمبر علیہ السلام کی امت کا یہ امام، اہل السنہ کا یہ امام، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قرض کو تمہاری بیٹی ادا کرے گی۔ آدمی اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب گھر کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، عزت کا جنازہ اٹھتا ہے،
اس جنازے کو روکنے کے لیے آج شرم و حیا کی چادر کو پہن اور اپنے ان ہاتھوں سے، اپنی اس زبان سے، اپنے اس کانوں سے وہ بے حیائی والی گفتگو، وہ زنا کی گفتگو مت کر۔ اور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اس گناہ سے لوگوں کو بچنے کا پیغام اکثر دیتا رہتا ہوں۔ یہ ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو قتل و غارت پر مجبور کر دیتا ہے۔ جو ایسا گناہ ہے جو خاندان، نسلیں بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی لذت آج نوجوانوں کو پڑ چکی ہے، جس کی لذت آج جوان بیٹیوں کو پڑ چکی ہے۔ یہ موبائل کا فتنہ جس نے گھر گھر میں آگ لگا رکھی ہے، یہ موبائل کا فتنہ جس نے جوان بیٹیوں کی عزتوں کو داغدار کرنا شروع کر دیا۔ او اہل ایمان، او اہل اسلام، اپنی راتیں بھی اور اپنے دن کو بھی دیکھ لیجئے، شرم و حیا کا پیکر بنیے اور اس زنا سے بچیے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا اعلان کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے قریب تک نہ پھٹک۔ یہ موبائلوں کے اندر گندی فلموں کو لا کر پھر اسے کتاب کے اندر سجا کر باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا نصاب کی کتاب پڑھ رہا ہے، اندر برہنہ تصاویر دیکھی جا رہی ہے، اندر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، آنکھوں سے شرم مٹ گئی ہے، آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالی لا یستحی من الحق، حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ جس چیز کو تو تلاش کر رہا ہے اس کی سزا بھی کتنی سخت ہے۔ اگر شادی شدہ ہو کر اس زنا کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی ہے، تو یاد رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پتھروں سے بارش کر دی جائے پھر اس گناہ کی معافی ملتی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، اس کی لذت تیری عبادت کو برباد کر دے گی۔ ایک محدث سے ایک شخص نے پوچھا تھا، مجھے نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں مجھے وہ سکون میسر نہیں، مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں، میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، لیکن نہ عبادت میں، نہ رات کی تاریکی میں، نہ دن کے اجالے میں، نہ قرآن کی تلاوت میں، نہ مسجد کے اندر سجدے میں مجھے سکون میسر نہیں، مجھے وہ لذت نہیں مل رہی۔ اس محدث نے کہا تھا، نوجوان اور نوجوان اپنی آنکھوں کو زنا سے پاک کر لے، اپنے ان کانوں کو زنا سے پاک کر لے، اپنی اس زبان کو زنا سے پاک کر لے، اپنے ان قدموں کو زنا سے پاک کر لے۔ اللہ تیری عبادت کے اندر، تیری تلاوت کے اندر لذتیں پیدا کر دے گا، تیرا دل سجدے میں لگنے لگ جائے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ زنا ایسا جرم ہے، ایسا ظلم ہے کہ نمازوں کی شیرنی چھین لیتا ہے، عبادت کی شیرنی ختم کر دیتا ہے، عبادت کی لذتیں برباد کر دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کر۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس
ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ آپ نے اسے قریب بلا لیا اور اس سے پوچھا کیا تو چاہتا ہے، کیا تو برداشت کر سکتا ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا اے نوجوان وہ کسی کی بیٹی ہوگی، جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، جس سے تو زنا کرے گا کسی کی بہن ہوگی، جس سے تو زنا کرے گا گفتگو کرے گا وہ کسی کی لخت جگر ہوگی۔ کیا تو چاہتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے پیغمبر میں کبھی ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس سے تو کرے گا وہ بھی کسی کی پھوپھی لگتی ہوگی۔ کیا تو چاہتا ہے، برداشت کر سکتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یہ آنکھوں سے جب شرم اٹھ جاتی ہے معاشرے کے اندر نگاہ ڈال کر دیکھیے، باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے، بھائی بہن سے زنا کرتا ہے، محرم رشتے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شرم و حیا، الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی، اس کے سر پر چھڑی رکھی اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما، اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرما۔ پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بیان کرتا ہے وہ نوجوان پھر سڑک پر چلتا تھا، اس کی نگاہیں زمین سے نہیں اٹھتی تھی۔ اہل اسلام وہ نوجوان کہاں سے لے کر آؤں، وہ خطیب اور خطبہ کہاں سے لے کر آؤں؟ آج اکثریت کہنے والوں کی اس گندگی میں مبتلا، اکثر گفتگو کرنے والوں کی اور سننے والوں کی اس گندگی میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کیجئے، اس گناہ سے بچئے، یہ گناہ انسان کو جہنم کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ اہل اسلام میں کتنوں کو جانتا ہوں، رات کی تاریکی میں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ کے گھر والی بڑی سخت ہے، بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ وہ بڑی بے حیائی کے ساتھ کہتا ہے زیدی صاحب ہے وہ منبر پر بیٹھنے والا، لوگوں کو آخرت کی فکر دینے والا، لوگوں کو رلا رلا کر ان کی آنکھیں سجا دینے والا۔ کہنے لگا یہ آپ کی ہونے والی بھابھی ہے جس سے میں رات کی تاریکی میں 3 بجے گفتگو کر رہا ہوں۔ شرم سے انسان پانی پانی ہو گیا کہ ایسا انسان جو لوگوں کو یعلمون ما تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کیا کہتے ہو خود کیا کرتے ہو۔ ان کے موبائلوں کو کھول کر دیکھیے، ان کے انسٹاگرام کو کھول کر دیکھیے، ان کی ایپوں کے جنازے نکال کر دیکھیے، آپ کو ایک تو نکاح میں ملے گی اور درجنوں پالتی کتیاں ان کو ساتھ ملے گی جو رات کی تاریکی میں باپ کی عزت بھی برباد کرتی ہے، ان کا ایمان بھی خراب کرتی ہے، یہ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اس بیٹی کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، یاد رکھیے گا مسئلہ پوچھنے میں کوئی حیا نہیں۔ اللہ کو کہتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، یہ مسئلے بیان کیے ہیں، شرم و حیا کے مسئلے بیان کیے ہیں، مخصوص ایام کے مسئلے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو وہ مرد اسے مختلف میسج بھیج کر اسے چاشنیاں دکھا کر اپنے زبان کی چکروں کے اندر فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اہل اسلام مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا، مومن بڑا با وفا ہوتا ہے۔ بیٹیاں پنجابی میں کہا کرتے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے، جس بیٹی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا ہے کہہ ہی دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ایک عورت آئی اور اس نے آ کر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, सवाल किया कि अगर औरत भी ख्वाब के अंदर कोई ऐसी बात देखे और कपड़ों पर पानी दिखे, उस पर क्या गुस्ल फर्द हो जाता है? अम्मी आयशा इस बाहया अंसारी औरत की तारीफ कर रही है और फरमाती है, इनको हया माने नहीं कि ये मसला पैगंबर से आकर पूछ लेती है। अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं, अल्लाह हया नहीं करता मसले बयाने में। मैं कितनों को जानता हूँ, कितनों की शिकायतें हमारे दामन में छुपी हुई है कि मसला पूछा है सैयदजादे से, मसला पूछा है खतीब से, मसला पूछा है अपने मोहल्ले के इमाम से, मसला पूछने के बाद उसके बाद नंबर चला गया, फिर वो गंदे मैसेज करता है, फिर वो गंदी गुफ्तगू करता है, फिर बेहयाई पर उतर आता है। मुसल्ले का इमाम है, मस्जिद का खतीब है, अहले इस्लाम जिम्मेदारों, न ये हमारा काम है, सामईन हजरात न ये आपका काम है। उम्मत मुहम्मदिया तो शर्म हया वाली उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया तो शर्म हया का पैकर है, ये इखलास का पैकर है। ये तो चलती हुई बेटी अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, ये उसके सर पर चादर डालकर उसको उसके घर तक पहुंचाने वाला, इसके नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला है। तू किस रास्ते पर चल पड़ा है? न रातें तेरी अच्छी, न दिन के उजाले तेरे अच्छे, न हाथ जिना से महफूज रही, न जुबान जिना से महफूज रही, न कान जिना से महफूज, न आंख जिना से महफूज। और अल्लाह के बंदे, तो एक अल्लाह पर ईमान लाने वाला, एक नबी की इत्तिबा करने वाला, एक पैगंबर के पीछे चलने वाला, और सीरत और किरदार, हम अभी बैठे हुए यही गुफ्तगू कर रहे थे। वो सीरत और किरदार के मालिक जो चलते थे जमीन पर, लोग उन्हें देखकर अहले तौहीद हो जाया करते थे। शर्म व हया के पैकर जब आया करते थे, पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, रान मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आपने चादर ठीक कर ली। साहिब ने पूछा, अबू बकर आया, आप लेटे रहे, आराम करते रहे। उमर आया, आप आराम करते रहे। अब जब उस्मान आया, अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। फरमाया वो बड़ा बाहया है, अगर वो इस हालत में मुझे देखता दरवाजे से ही पलट जाता। हम उस उम्मत के दावेदार हैं कि हम उस उम्मत को मानने वाले, उस उम्मत के ये हीरोज है जिनकी सीरत हम बयान करते हैं। ए मुसल्ले पर बैठने वाले तू भी, मैं बयान करने वाला मैं भी, आप सुनने वाले आप भी, इस दीन के इस मसले को, शर्म हया को अपने जिस्म का हिस्सा बना। रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, ये याद रख, अल्लाह देख रहा है। एक मुहद्दिस से किसी ने कहा था, एक मुहद्दिस से किसी ने कहा, एक औरत को जो इलाके की किरदार औरत थी, उन्हें उंगलियों पर दुनिया को नचाया है। पता तो तब है कि जब उस मुहद्दिस को जो बुखारी पढ़ा रहा है, मुस्लिम पढ़ा रहा है, उसको जाकर तो खराब करे। उसने कहा चुटकी बजाकर, ये तो चुटकियों का काम है मेरा। गई और जाकर अपनी हाजत को पेश की। वो मुहद्दिस कहने लगे, मसला ही कोई नहीं, शर्त सिर्फ मेरी है, जगह मेरी होगी, वक्त मेरा होगा। अगले ही कदमों में पलट गई, वापस आई। बाहर लोग खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे। कहा इतनी जल्दी वापस आ गई? कहा सिर्फ दिखाया ही है, निजारा ही करवाया है, मिनटों में तैयार हो गया है। वक्त और जगह उसने अपनी मांगी है। जब फारिग हुए, बुलाया कि चलो तुम्हें जो हाजत है उस घर में मैं तुम्हें ले चलता हूं, तुम्हारी हाजत पूरी करता हूं। निकले चलते हुए, मताफ के अंदर बैतुल्लाह में पहुंचे और बैतुल्लाह में खड़े होकर उस औरत को कहा अपनी हाजत पूरी कर ले। वो चीख उठी कि इस घर में, बैतुल्लाह में ये बेहयाई का काम। फरमाया जिस कमरे में तू चाहती है वहां भी रब देखता है, यहां भी रब देखता है। और नौजवान, जहां तो बैठकर गंदे मैसेज करता है, रब देखता है। जिस हाथ से तू लिखता है, डरता नहीं है
اس ہاتھ کو اللہ خالی زدہ کر دے، جس آنکھ سے جو تصویروں کو دیکھ رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکال رہا ہے، اللہ اس آنکھوں کو اندھا کر دے، جس زبان سے تو اس عورت کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے تو نے جال بچھایا ہوا ہے، اللہ اس زبان پر فالج گرا دے، اپنے آپ کو مسلمان بنا۔ میرا وقت 30 منٹ تھا، مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے شرم و حیا کا پیکر بنا، پھر اس کرسی پر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ ان کو شرم و حیا کا پیکر بنا، اور جتنے سننے والے مائی بہنیں بیٹیاں بیٹے اولاد بزرگ سب کو اللہ شرم و حیا کا پیکر بنا۔ یہ زمین پر چلے تو تیرے قرآن کی زندہ تصویر ہو، یہ دنیا سے اس حال میں جائیں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔